تو چلیے سیدھا آتے ہیں آج کے اس انوکھے ویژول میپ کی طرف۔ ہم سب نے اکثر محسوس کیا ہے نا کہ ہمارے اندر ہر وقت ایک جنگ سی جاری رہتی ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی اس کشمکش کو ایک نقشے کی صورت میں دیکھا ہے؟ آج کی اس وضاحت میں ہم انسانی نفسیات اور اس کے اندرونی سفر کے اندیکھے راستوں کو بالکل آسان اور سادہ ترین الفاظ میں ڈی کوڈ کرنے والے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اتنے کنفیوز کیوں رہتے ہیں؟ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو ہر انسان محسوس کرتا ہے۔ ایک طرف دل کہتا ہے کہ محنت کی جائے، کچھ بڑا اور اعلیٰ حاصل کیا جائے، اور دوسری طرف فوراً یہ خیال آتا ہے کہ بس آرام کیا جائے اور شارٹ کٹ لے لیا جائے۔ یہ اعلیٰ مقاصد اور نچلی سطح کی خواہشات کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی جنگ ہے۔ اور یہی اندرونی کشمکش اس قدیم عربی نقشے میں بڑی مہارت سے دکھائی گئی ہے۔ بظاہر یہ خاکہ آپ کو تھوڑا پیچیدہ لگ رہا ہوگا، لیکن فکر نہ کریں، آج ہم اسے اتنے سادہ الفاظ میں سمجھیں گے کہ یہ پوری کہانی ایک دم صاف ہو جائے گی۔ ہم اس نقشے کو 5 حصوں میں بانٹ کر دیکھیں گے۔ پہلے انسانی فطرت کا بنیادی نقشہ، پھر ہمارے وجود کا مرکز، اس کے بعد نیچے کھینچنے والی قوتیں، نفس کے 3 درجات، اور آخر میں اوپر کی جانب سفر۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی انسانی فطرت کے اس دلچسپ نقشے اور اس کے بنیادی ڈھانچے سے۔ یہاں سب سے غور طلب بات اس نقشے کی سیدھی یعنی عمودی سمت ہے۔ ذرا ان تیر کے نشانات کو دیکھیں۔ یہاں ایک زبردست رستہ کشی چل رہی ہے۔ ایک طرف اوپر کا کھچاؤ ہے جو ہمیں ایک اعلیٰ مقصد کی طرف بلا رہا ہے، اور دوسری طرف نیچے کا کھچاؤ ہے جو ہمیں دنیاوی خلفشار اور الجھنوں میں دھکیل رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کھینچا کس کو جا رہا ہے؟ آئیے اپنے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں اور اس وجود کے مرکز کو تلاش کرتے ہیں۔ نقشے کے بالکل بیچوں بیچ دیکھیں، یہاں قلب یعنی دل موجود ہے۔ اور سنیں، یہاں دل سے مراد صرف خون پمپ کرنے والا اعضا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا اصل ڈیسیژن میکر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری سوچ، ہماری روح اور ہماری خواہشات آ کر آپس میں ٹکراتی ہیں۔ دل کے بائیں جانب عقل ہے۔ عقل یعنی ہماری لاجک، ہمارا دماغ، یہ ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان کرواتی ہے، باؤنڈریز سیٹ کرتی ہے اور فیصلوں کو جانچنے کا ایک پیمانہ فراہم کرتی ہے۔ اب دل کے بالکل اوپر دیکھیں، وہاں روح براجمان ہے۔ یہ ہمارے وجود کا سب سے پاک اور اعلیٰ ترین حصہ ہے، جو مسلسل ہمیں اوپر کی طرف، ہماری اصل اور پاکیزہ مقاصد کی طرف راغب کر رہا ہوتا ہے۔ اور دل کے ٹھیک نیچے ہے نفس، یعنی ہمارا ایگو یا لوور سیلف۔ یہ وہ حصہ ہے جسے بس ابھی اور اسی وقت مزہ چاہیے۔ ہماری بھوک، لالچ اور فوری دنیاوی خواہشات سب یہیں سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہاں سے ہم نے کیا سمجھا؟ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا دل دراصل ایک چوراہے پر کھڑا ہے۔ اس پر بیک وقت 3 طرف سے اثر ہو رہا ہے: عقل کی لاجک، روح کی پکار اور نفس کی ضد۔ اب ہمارا ہر ایکشن اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت دل کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے۔ اب آتے ہیں اپنے تیسرے حصے پر اور ان قوتوں کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں جو اس دل کو پوری طاقت سے نیچے کھینچتی ہیں۔ اس نقشے کی انتہائی بلندی اور انتہائی پستی کا موازنہ کر کے دیکھتے ہیں۔ بالکل ٹاپ پر اعلیٰ دنیا ہے، جس میں اللہ، آخرت اور انسانیت کی اصل پاکیزہ فطرت شامل ہیں، اور بالکل نیچے یہ ادنا دنیا ہے، جہاں شیطان، دنیاوی لالچ اور غفلت یعنی بے پرواہی ہے۔ یہ 2 بالکل مختلف منزلیں ہیں۔ نیچے اس لال رنگ کی لکیر پر غور کریں۔ یہ دنیا اور غفلت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ وہ قوتیں ہیں جو ہمیں عارضی اور شارٹ ٹرم خواہشات میں اس طرح پھنساتی ہیں کہ ہم اپنا اصل مقصد بالکل ہی بھول جاتے ہیں۔ چوتھا حصہ، اب ہم نقشے کے دائیں طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انسانی نفس بہتری کی طرف کیسے ارتقا پاتا ہے۔ یہ بہت ہی پریکٹیکل سفر ہے۔ پہلا درجہ ہے نفس امارہ، وہ نفس جو بنا سوچے سمجھے بس اپنی منمانی چاہتا ہے۔ دوسرا درجہ ہے نفس لوامہ، یعنی جب کوئی غلطی ہو جائے تو اندر سے آنے والا ندامت یا شرمندگی کا احساس۔ اور تیسرا سب سے اعلیٰ درجہ ہے نفس مطمئنہ، یعنی وہ نفس جو ہر قسم کے لالچ اور بے چینی سے پاک ہو کر مکمل سکون پالے۔
اس خاکے کے دائیں طرف کی پروگریشن دیکھیں، یہ سفر نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ اس بات کا کلیئر ثبوت ہے کہ سکون کوئی ایسی چیز نہیں جو یوں ہی مل جائے، بلکہ یہ اوپر کی جانب کی جانے والی ایک باقاعدہ جد و جہد ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم آتے ہیں اپنے 5ویں اور آخری حصے پر۔ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو اس اوپر کے سفر میں آتی ہیں؟ نقشے کے بائیں جانب ہمارے کردار کی پوری جنگ ڈیفائنڈ ہے۔ ایک طرف مہلکات ہیں، وہ تباہ کن برائیاں جو ہمیں پستی میں گراتی ہیں، جیسے کہ تکبر، اور دوسری طرف منجیات ہیں، یعنی وہ خوبیاں جو ہمیں بچاتی ہیں اور اوپر کی طرف لے جاتی ہیں، جیسے صبر، شکر اور عاجزی۔ یہی اصل کردار سازی ہے۔ اگر ہم اس سب کو ایک ساتھ ملا کر دیکھیں تو سب سے اوپر موجود یہ نیلی لکیر اس پورے سفر کی حتمی منزل ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ برائیوں پر قابو پا کر جب ہم اپنے نفس کو مطمئن کر لیتے ہیں تو ہم اپنی اس اصل پاکیزہ فطرت کی طرف لوٹ جاتے ہیں، جہاں ہمارا ایک مضبوط کنیکشن قائم ہوتا ہے۔ آج کی اس وضاحت کو ختم کرنے سے پہلے صدیوں پرانا یہ نقشہ ہمارے لیے ایک بہت گہرا اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال چھوڑ کر جاتا ہے۔ ان تمام کھچاؤ کو سمجھنے کے بعد اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری اپنی زندگی کا کمپس، یعنی ہمارے اندرونی قطب نما کا رخ کس طرف ہے؟ کیا ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں یا نیچے کی طرف کھنچ رہے ہیں؟ خیر، اس سوال کے ساتھ میں آپ کو چھوڑتا ہوں، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔